السلام علیکم عزیز طلباء، ایک مرتبہ پھر اربائر کالج کے پلیٹ فارم سے آپ کا استاد پروفیسر عبدالمجید بزدار۔ آج کا ہمارا چھٹا لیکچر ہے۔ آج ہم دو مضامین پڑھیں گے اس لیکچر میں، اس کے ساتھ کچھ اور چیزیں بھی ہیں۔ پہلا ہمارا مضمون ہے محنت کی برکتیں۔ متبادل عنوانات بھی اس کے دیے جا سکتے ہیں، نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل لازم ہے تکمیل تمنا کے لیے، محنت کی عظمت۔ میں نے آپ کو پہلے ایک مضمون پسندیدہ شخصیت کے حوالے سے کچھ باتیں بتائی تھیں، اس کا بھی وہی طریقہ کار آپ کو بتا رہا ہوں۔ اہم نکات لکھ لیں گے۔ مشاہیر کی مثالیں، مشاہیر سے مراد جو مشہور شخصیات گزری ہیں ان کی زندگی سے ہمیں محنت کے متعلق کیا درس ملتا ہے۔ پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اس کے بعد ہماری کچھ شخصیات ہیں، قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ اقبال، سر سید احمد خان، مولانا حالی، مولانا ظفر علی خان، احسان دانش، مولوی نذیر احمد دہلوی۔ ان حضرات کی زندگی پر اگر ہم نظر دوڑائیں تو پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اس مقام پر پہنچنے کے لیے بہت بڑی محنت کی۔ اس کے لیے کچھ شعبہ جات ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں: زراعت، صنعت، دفاع، خلا، تجارت، سائنس، فنون لطیفہ، کھیل، ثقافت و سیاحت، سمندر کے راستے تجارت، بڑے بڑے سمندری جہازوں کا سفر۔ عملی زندگی میں ہم کسان کو سب سے پہلے لیتے ہیں۔ کسان بڑی محنت کرتا ہے، کسان کی محنت کا پھل ہم لوگ کھاتے ہیں، اجناس کی شکل میں، پھلوں کی شکل میں، نقدآور اشیاء کی شکل میں۔ آج کل ٹنل فارمنگ کا رواج چل پڑا ہے، وقت سے پہلے آپ کو سبزیاں پھل مل جاتے ہیں۔ جدید زرعی آلات کا استعمال شروع ہو گیا ہے، اس میں ٹریکٹر، تھریشر، کلٹیویٹر، اس کے علاوہ اور جدید ترین چیزیں ہیں۔ صنعت کار آ جاتے ہیں۔ صنعت کاروں کو اپنی صنعت بہتر بنانے کے لیے، بام عروج تک پہنچانے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔ مسلح افواج کو دیکھتے ہیں ہم تو پتہ چلتا ہے کہ مسلح افواج میں جدید قسم کا اسلحہ، میزائل، ٹینک، جہاز، ایٹمی ٹیکنالوجی وغیرہ۔ خلائی رصدگاہیں اور سائنسدانوں کا کردار۔ سائنسدان ہیں ہمارے پاس جنہوں نے دنیا میں حیرت انگیز انقلاب برپا کیے: مادام کیوری، لوئی پاسچر، نیوٹن، گیلیلیو، فیراڈے، جابر بن حیان، البیرونی، ڈاکٹر عبدالسلام، ڈاکٹر عبدالقدیر خان، ابو علی سینا، ابو القاسم زہراوی، ڈاکٹر سلیم الزمان صدیقی، ڈاکٹر صفر مبارک مند۔ پھر تاجر ہیں، تاجروں کا کردار بڑا اہم ہے۔ تاجر ایک علاقے سے دوسرے علاقے تک چیزوں کو لے جاتے ہیں، وہ پھل ہیں، وہ سبزیاں ہیں، وہ اجناس ہیں، یا وہ صنعت کا سامان ہے۔ مثال کے طور پر چینی ہو گئی، کھاد ہو گئی، سیمنٹ ہو گئی، کاریں ہو گئی۔ سائنسدانوں کی شب و روز محنت ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کا عروج ہے۔ اس صدی کو آپ سائنس اور ٹیکنالوجی کے عروج کی صدی کہہ سکتے ہیں۔ شعراء، خطاط، رقص و موسیقی، کیلی گرافی، مصوری۔ ہم دیکھتے ہیں کہ رقص میں انارکلی اکبر بادشاہ کے 9 رتنوں میں سے تھی، اور موسیقی میں تانسین اس کے دربار سے وابستہ تھا۔ مائیکل جیکسن کو دیکھ لیتے ہیں، اس نے بڑا نام کمایا۔ کھیل کی طرف آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے عمران خان، جہانگیر خان، جان شیر خان، محمد علی کلے، سر ڈان بریڈ مین، میراڈونا۔ پھر تھیٹر فلم کی طرف جاتے ہیں، میلے، عرس، سلائی کا، کڑھائی کا کام۔ اقوام عالم سے ہم مثالیں لیتے ہیں۔ یہ ساری باتیں محنت، یہ جتنے لوگ ہیں، جتنی چیزوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، یہ تمام کے تمام لوگوں نے محنتیں کی ہیں اور اتنا اس مقام اور اس نام پر پہنچے ہیں۔ اقوام عالم سے جب مثالیں لیتے ہیں تو پتہ چلتا ہے جاپان 1945 میں دوسری جنگ عظیم میں جب جاپان پر ایٹم بم گرا تو جاپان تو برباد ہو گیا۔ بادشاہ نے ایک چھوٹی سی تقریر کی کہ آپ ہتھیار پھینک دو، اوزار اٹھا لو، ہم دنیا کو اوزاروں سے فتح کریں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جاپان نے صرف 8 سال میں اتنی ترقی کی کہ اس کی مجموعی قومی پیداوار دنیا کے ہر ملک سے آگے چلے گی۔ وہ چین ہے، ماؤ زے تونگ نے انقلاب برپا کر دیا۔ ملائیشیا کے وزیر اعظم مہاتر محمد نے 20 سال حکومت کی، ملائیشیا کو ایشین ٹائیگر بنا دیا۔ جرمنی جنگ عظیم دوم میں برباد ہو چکا تھا۔
یہی حال کوریا کا تھا۔ جنوبی افریقہ کے نیلسن منڈیلا نے اپنے ملک کی آزادی کے لیے 27 سال جیل کاٹی۔ یہ ساری محنت مشقت کا ذکر چل رہا ہے۔ جس طرح کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، مضمون کے حوالے سے آپ لوگ پیراگراف بنائیں گے۔ پیراگراف جب آپ شروع کرتے ہیں تو کچھ لائن کا تھوڑا حصہ چھوڑ دیں، پھر پیراگراف شروع کرتے ہیں، پوری لائن مکمل کریں، اور جب آپ پیراگراف ختم کرتے ہیں تو درمیان میں آ کر یہاں پر ختم کر دیں۔ اس کے بعد اگلی لائن اگر آپ چھوڑنا چاہیں تو چھوڑ سکتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک نیا پیراگراف، یہ تھوڑے سے ڈاٹ چھوڑ دیں، یہاں سے شروع کریں اور یہ پیراگرافنگ کا حساب کتاب کریں۔ یہ حوالے کے اشعار میں آپ کو بتا رہا ہوں، نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، 100 بار جب عقیق کٹا تب نگی ہوا، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا، بن محنت کچھ ہاتھ نہ آئے، ہاتھ آئے ناداری، محنت ایسا جادو جس سے ریت بنے پھلواری، محنت کرو عزیزو محنت سے کام ہوگا، کہتے ہیں بخت جس کو آ کر غلام ہوگا، میدان زندگی میں نہیں بیٹھنے سے کام، گر پاؤں ٹوٹ جائیں تو یا سر کے بل چلو، مشقت کی ذلت جنہوں نے اٹھائی، جہاں میں ملی ان کو آخر بڑھائی، بے محنت پہ ہم کوئی جوہر نہیں کھلتا، روشن شرر تیشہ سے ہے خانہ فرہاد، چلنے والے نکل گئے ہیں جو ٹھہرے ذرا کچل گئے ہیں۔ قرآن کی قاعدہ ہے لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے۔ حدیث القا سے وہ حبیب اللہ، ایک مرتبہ ایک شخص آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے کچھ عطا کیجئے، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کچھ تو ہوگا۔ اس نے کہا جی ایک کمبل اور پیالہ، آپ نے منگوا لیا، اس کو بیچ دیا، اس کو کلاڑی خرید کر کے دی، اس میں دستر ڈال دیا، رسی اس نے خرید لی، آپ نے فرمایا جنگل سے لکڑیاں کاٹو، بازار میں جا کر بیچو، 15 دن کے بعد میرے پاس آنا۔ 15 دن کے بعد وہ بندہ آیا تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں تو مالا مال ہو گیا۔ تو یہ سارا کا سارا محنت کا ہے۔ نیپولین کا قول ناممکن کا لفظ میری لغت سے مٹا دو، یعنی کوئی کام دنیا میں ناممکن نہیں ہے، اس کی شرط یہ ہے کہ آدمی محنت کرے۔ نیل آرمسٹرانگ چاند کی سطح پر پہنچ کر اس نے کہا تھا کہ یہ انسان کا چھوٹا سا قدم ہے لیکن نسل انسانی کے لیے ایک نیا سنگ میل ہے۔ حدیث محنت کش کی محنت کا معاوضہ اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کر دو۔ پیارے بچوں، ایک اور مضمون ہے ہمارے پاس، معاشرتی اور سماجی برائیاں۔ اہم نکات ہم لکھ لیتے ہیں جس طرح میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے پہلے سے کچھ چیزیں موجود ہوتی ہیں، پھر آپ اس کے حساب سے پیراگراف بناتے جاتے ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ آپ ان کی سرخیاں نہیں بنائیں گے، ہیڈنگ نہیں دیں گے۔ اگر آپ ہیڈنگ دیں گے تو پھر آپ کے نمبر کٹتے ہیں اور بورڈ کی چیکنگ میں بڑی سختی ہوتی ہے۔ اس کے متبادل عنوانات بھی ہیں، معاشرے کا ناسور، پاکستان کا اہم مسئلہ، ماحولیاتی آلودگی، منشیات کی لعنت، دہشت گردی، گداگری، فلاحی مملکت کا خواب۔ اس مضمون کے یہ عنوانات بھی امتحان میں آ سکتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس سماجی برائیاں کیا ہیں۔ رشوت ہے، سفارش ہے۔ سفارش کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ نالائق لوگ عہدوں پر آ جاتے ہیں۔ سمگلنگ سے مقامی صنعت و حرفت اور زراعت کو نقصان پہنچتا ہے۔ اس کے علاوہ باقی جتنے شعبے ہیں، منشیات کا زہر، نئی نسل کی تباہی بربادی، سکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں نشے کی وبا پھیلی ہوئی ہے۔ گداگری، قوم کو ذہنی طور پر بیمار کر دینا، معاشرے پر ایسے لوگ بوجھ بن جاتے ہیں۔ ملاوٹ کی طرف آئیں گے تو پتہ چلتا ہے کہ خوراک میں، ادویات میں اور زرعی ادویات میں ملاوٹ کی جا رہی ہے۔ ان جان بچانے والی ادویات میں بھی ملاوٹ کی جاتی ہے۔ چور بازاری کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے پاس سٹاک ہے، آپ نے مصنوعی طور پر اس سٹاک کو غائب کر دیا، چیزوں کی شارٹیج ہوگی بازار میں، چنانچہ ریٹ بڑھنا شروع ہو گئے، قیمتیں بڑھ جاتی ہیں۔ دہشت گردی، خوف و ہراس پھیلا کر حکومتوں کو کمزور کرنا، ہر جائز اور ناجائز مطالبہ بنوانا، ماحول کی تباہی۔ اب ماحول کی تباہی میں یہ 3-4 چیزیں ہیں: ہوا، پانی، مٹی اور شور کی آلودگی۔ اس سے ہم دیکھتے ہیں کہ زمین کا درجہ حرارت بڑھ رہا ہے، اوزون لیئر تباہ ہو رہی ہے، اور بے موسمی بارشیں ہو رہی ہیں، اور سردی کا موسم طویل ہوتا جا رہا ہے، ادھر سے گرمی آتی ہے تو وہ طویل ہوتی جا رہی ہے۔ موسموں میں غیر معمولی تبدیلی،
یہ ماحول کی تباہی کی وجہ سے آتی ہے۔ سیاسی عدم استحکام، حکومتوں میں عدم تسلسل، جمہوریت کی جڑیں کھوکھلی کرنا، نقل بوٹی مافیا، نالائق نسل کو ناجائز طریقے سے پاس کرانے کی کوشش، جھوٹ، چوری، ڈکیتی، اغوا، جوا۔ اس کے ساتھ ساتھ معاشرے میں سائبر کرائم آ گئے ہیں۔ سائبر کرائم کا ہے کہ وہ موبائل فون کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے، کمپیوٹر کے ذریعے بینکوں سے لوگوں کے پیسے ہتھیا لینا، ایسا سافٹ ویئر تیار کر دینا جس سے آپ کا ڈیٹا چوری ہو سکے اور آپ کا جو سرمایہ پڑا ہے بینک میں وہ نکال لیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ جہیز کی لعنت، یہ ہندوانہ رسم ہے۔ جہیز اکٹھا کرنے کے چکر میں بیٹیاں گھروں کی دہلیز پر ہی بوڑھی ہو جاتی ہیں۔ اقربا پروری، اقربا پروری کا مطلب ہوتا ہے اپنے قریبی عزیزوں رشتہ داروں کو نوازنا۔ اگر کوئی بندہ کسی ڈپارٹمنٹ میں افسر ہے تو وہ اپنے بھانجے، بھتیجے اور باقی قریبی رشتہ داروں کو سرکاری محکمے میں بھرتی کروا لے گا، انہیں ملازمتیں دلوا دے گا، اور اس طرح حقدار لوگ اپنے حق سے محروم ہو جاتے ہیں۔ یہ چیزیں ہم نے دیکھ لی ہیں۔ اس کے ساتھ پھر وہی میری بات کہ آپ پیراگراف بنائیں گے۔ کچھ یہ اشعار ہیں، یہ داغ داغ اجالا، یہ شب گزیدہ سحر، کہ انتظار تھا جس کا یہ وہ سحر تو نہیں، کچھ بھتیجے ہیں چند سالے ہیں، عہدے تقسیم ہونے والے ہیں۔ یہ رشوت کے حوالے سے آپ لکھیں گے۔ نوکری کے لیے اخبار کے اعلان نہ پڑھ، جان پہچان کی بات ہیں کہا مان نہ پڑھ، جن کو ملنی ہو ان کو پہلے ہی مل جاتی ہے، بس دکھاوے کے ہی ہوتے ہیں یہ فرمان نہ پڑھ۔ یہ پھر رشوت کا ذکر آ رہا ہے کہ سائل مجبور نے رشوت کا لفافہ افسر کو اسد میز کے نیچے سے دیا ہے طرفہ تماشا کہ اسی میز کے اوپر تختی پہ لکھا ہے کہ خدا دیکھ رہا ہے۔ اب یہ ماحولیاتی آلودگی کے حوالے سے ہمارے پاس شعر ہے۔ آکسیجن یہاں نہیں ملتی، پھیپھڑوں کو دھوئیں سے بھرتا ہوں، یاد کرتا ہوں اپنے گاؤں کو جب تیرے شہر سے گزرتا ہوں۔ دہشت گردی کے حوالے سے یہ میرا اپنا ایک شعر ہے۔ ہر ایک شہر میں ہے نیا بم دھماکہ، میرے دیس میں تو قیامت بپا ہے۔ اب مہنگائی ہے یا تخریب کاری ہے تو اس کے حوالے سے آپ شعر کوٹ کریں گے۔ بپا ہے کربلا، مہنگائی ہے، تخریب کاری ہے، حکومت پھر بھی قائم ہے، سیاست پھر بھی جاری ہے، بوڑھی ہوئی غریب کی بیٹی شباب میں غربت نے رنگ و روپ نکھرنے نہیں دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ نقل اور بوٹی مافیا اور ناجائز طریقوں سے لوگ ڈگریاں بنوا لیتے ہیں، امتحان پاس نہیں کرتے۔ اس کے حوالے سے یہ شاعر کا ایک قطعہ ہے۔ اخبار میں نے دیکھا تو مجھ پر ہوا عیاں، ہوتے ہیں پاس وہ بھی نہ دے جو امتحان، یعنی کہ آن ریری بھی ملتی ہیں ڈگریاں، میں جس زمین پہ پہنچا وہیں پایا آسماں۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا تھا، خاص کر ان لوگوں کے حوالے سے جو نالائق اور نکمے نااہل ہیں، ان کے اوپر طنز کیا اس نے، جو گراں تھے سینہ خاک پر وہی بن کے بیٹھے ہیں معتبر، جنہیں زندگی کا شعور تھا انہیں بے زری نے مٹا دیا۔ پیارے بچوں، ہمارا ایک اور ٹاپک ہے مطابقت کے اصول۔ مطابقت کے اصول کے حوالے سے ہمارے پاس کوئی چند پوائنٹ ہیں، ان کو ہم ڈسکس کر لیں گے۔ ویسے تو یہ بڑے آسان ہوتے ہیں، اگر ہم فکرے کو غور سے پڑھیں اور اس کے بعد جو آگے 4 آپشن ہیں تو ہمیں ایک صحیح جواب مل جاتا ہے۔ روزمرہ زندگی میں ہم بہت سے جملے سنتے یا پڑھتے ہیں۔ گفتگو کرنے والا اگر ایک آدمی ہے تو جملے کی ساخت خاص طرح کی ہوتی ہے، اگر زیادہ آدمی ہیں تو اس جملے کی ساخت پہلے سے مختلف ہو جاتی ہے۔ اس طرح اگر وہ بات ایک عورت یا لڑکی کہے تو جملہ اور طرح کا ہوگا، اگر مرد یا لڑکا کہے تو الفاظ مختلف ہوں گے، لیکن یہ سب کچھ قاعدے اور قانون کے مطابق ہوتا ہے۔ درج ذیل جملوں پر آپ غور کریں۔ لڑکا سکول جاتا ہے، لڑکے سکول جاتے ہیں، لڑکی سکول جاتی ہے، لڑکیاں سکول جاتی ہیں، میں سکول جاتا ہوں، ہم سکول جاتے ہیں، تو سکول جاتا ہے، تم سکول جاتے ہو۔ ان جملوں میں فعل جانا ایک ہی ہے، لیکن ہر فقرے میں فاعل مختلف ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہر فاعل کے ساتھ فعل کی شکل بدلتی گئی ہے۔ اگر فاعل واحد مذکر ہے تو فعل کا صیغہ بھی واحد مذکر ہے، اگر فاعل جمع مذکر ہے تو فعل کا صیغہ بھی جمع مذکر ہے، اگر فاعل واحد یا جمع مؤنث ہے تو فعل بھی اسی کے مطابق آیا ہے۔ گویا ہر جگہ فعل اپنے فاعل کے تابع رہا ہے اور اس کے ساتھ مطابقت پیدا کرتا ہے۔ اب ہم ذیل میں مطابقت کے اہم قاعدوں کی وضاحت کرتے ہیں۔ مطابقت کے قاعدے: نمبر 1، اگر ایک جملے میں فعل ایک لیکن اس کے فاعل زیادہ ہوں تو فعل آخری فاعل کے مطابق آئے گا، جیسے لڑکے اور لڑکیاں سکول گئیں۔
لڑکے اور درمیان میں اور آ گیا. اب یہ دو الگ الگ جنسیں ہو گئیں. لڑکیاں جمع ہیں تو سکول گئیں، یہ جہاں ہم نے گئیں لگا ہے. لڑکیاں اور لڑکے سکول گئے. اب چونکہ فاعل مذکر ہو گیا تو اس کے حساب سے فعل ہمارا گئے بن گیا مذکر کے حساب سے. اور کسی جملے میں نے علامت فاعل ہو تو فعل اور صفت مفعول کے مطابق ہوں گے. جیسے میں نے میٹھے آم کھائے. اس جملے میں آم مفعول اور جمع مذکر ہے، جبکہ میٹھے صفت اور کھائے فعل ہے. اگر علامت مفعول کو موجود ہو تو فعل بلا لحاظ جنس و تعداد واحد مذکر ہوگا. مثلا ہم نے اس کو مارا. اب وہ واحد ہے تو اس کو یہ فعل بھی واحد کے زمر میں آئے گا. ہم نے ان کو مارا. لڑکیوں نے مالن کو مارا. ان تینوں جملوں میں فاعل اور مفعول بدلنے کے باوجود صرف علامت مفعول کی وجہ سے فعل واحد مذکر کے مطابق آیا ہے. ایک اور ہمارے پاس شرط ہے، اصول ہے، دو فاعلوں کا فعل عموماً جمع کی صورت میں آتا ہے. اگر ایک فاعل مذکر اور دوسرا مؤنث ہو تب بھی فعل جمع مذکر ہی کی شکل میں آئے گا. مثلا لڑکے اور لڑکیاں تعلیم حاصل کرتے ہیں. زاہد اور زاہدہ مریض چلے گئے. پہلے جملے میں لڑکے اور لڑکیاں فاعل ہیں اور حاصل کرتے ہیں فعل ہے جو جمع مذکر ہے. دوسرے جملے میں ایک فاعل زاہد مذکر اور دوسرا زاہدہ مؤنث ہے، لیکن فعل گئے جمع مذکر کی صورت میں آیا ہے. اگر دونوں فاعل ایک ہی جنس سے ہوں تو فعل واحد ہوگا اور اس کی جنس فاعل کے مطابق ہوگی. مثلا مغلوں کا وقار دبدبا ان کی سیاسی کمزوریوں کی وجہ سے جاتا رہا. یہاں وقار اور دبدبا دونوں مذکر ہیں، فعل جاتا رہا واحد مذکر ہے. اگر فاعل دو ہوں اور ان کے بعد دونوں کا لفظ آئے تو فعل جمع آئے گا. جیسے خلیل اور جمیل دونوں امریکہ چلے گئے. اگر فاعل دو سے زائد ہوں اور ان کے بعد لفظ سب آ جائے تو فعل آخری فاعل یا اسم کے مطابق آئے گا. مثلا اس کا قلم، کتاب اور کاپیاں سب گم ہو گئیں. اب چونکہ آخر میں کاپیاں ہیں اور یہ جمع ہے اور یہ ہے بھی مؤنث تو سب گم ہو گئی. اگر فاعل دو یا دو سے زائد ہوں اور ان کے ساتھ آخر میں کوئی یا کچھ آئے تو فعل واحد مذکر ہوگا. جیسے باپ، بیٹا، بھائی، بہن کوئی بھی باقی نہ رہا. مال، متاع یا جاگیر کچھ نہ بچا. مبتدا اسم جمع جیسے جماعت، گروہ وغیرہ ہو تو خبر واحد ہوگی. جسے ہم عام طور پر کلیکٹو ناؤن کہتے ہیں انگریزی میں. دستہ جا رہا ہے. اب دستہ چونکہ افراد کا مجموعہ ہے لیکن یہ واحد شمار ہوگا. دستہ جا رہا ہے. فوج اگرچہ افراد کا مجموعہ ہوتی ہے، فوج میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، آدمی ہوتے ہیں، لیکن فوج واحد لیا جائے گا تو واحد کے حوالے سے فوج آ رہی ہے، فعل واحد ہوگا. اگر فاعل دو یا دو سے زائد ضمیریں ہوں تو فعل جمع ہوگا. جیسے میں اور احمد شاہی مسجد گئے تھے. ہم اور تم اکٹھے جائیں گے. کتابوں، اخباروں اور رسالوں کے نام خواہ جمع ہوں مگر ان کے ساتھ فعل واحد آتا ہے. جیسے آج کا تازہ اخبار آ گیا ہے. مکتوبات اقبال چھپ گئی ہے. اگر دو اسم بغیر حرف عطف کے کسی جملے میں فاعل ہوں تو ان کا فعل جمع مذکر آئے گا. جیسے میاں بیوی ہنسی خوشی رہتے تھے، یا ہم یہاں یہ بھی لگا سکتے ہیں میاں بیوی ہنسی خوشی رہتے ہیں. فقرہ جیسے ہوگا اس کے حساب سے یہ دو ہیں، ایک مذکر ایک مؤنث، لیکن یہ جمع میں آئے گا ہنسی خوشی رہتے یا ہنسی خوشی رہتے تھے. ایک اور قاعدہ ہے ہمارے پاس، اگر اسم یا فاعل ایک مجموعے کے طور پر آئیں تو فعل واحد ہوگا. جیسے قمیض شلوار یہاں رکھی ہے یا قلم دوات میز پر رکھی ہے. ایک اور اصول، اور دو فاعل رشتہ دار ہوں اور جملے میں حرف عطف کے بغیر آئیں تو فعل جمع آئے گا. جیسے باپ بیٹا حج پر چلے گئے، بہن بھائی سکول سے واپس آ گئے. اس کو بند کر